بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں عبید اللہ ہوں اور آج انشاءاللہ ہم ہیٹروسیڈاسٹیسٹی پہ بات کریں گے. واٹ ہیپنس اف دا ایرر ویریئنس از ناٹ کانسٹنٹ, اٹ نان کانسٹنٹ. چلے یہ بسم اللہ کرتے ہیں. سب سے پہلے اس پریزنٹیشن کے لیے میں کچھ چیزوں کے ایزیوم کر رہا ہوں. ایک تو یہ کہ آپ کلاسیکل لینئر ریگریشن ماڈل CLRM سے آپ پہلے سے واقف ہیں, اس کے ایزمپشنز سے واقف ہیں. تھوڑا بہت اس کو لینئر ریگریشن ماڈل کو آپ SPSS میں اسٹریٹا وغیرہ میں آپ رن کرنا جانتے ہیں. ویسے میں اسٹریٹا آج استعمال کروں گا. ایرر ٹرم کے متعلق جو ہمارے مختلف ایزمپشنز ہیں ایرر ٹرم کے متعلق جو ہمارے ایزمپشن ہیں, آپ ان ایزمپشن سے واقف ہیں. ٹھیک ہے. ان میں ایک اہم ایزمپشن ہے اور وہ یہ کہ ایرر ٹرم کا ویریئنس کانسٹنٹ ہوتا. ٹھیک ہے. اس کو ہم ہوموسیڈاسٹیسٹی کہتے ہیں. دس از دا ایزمپشن آف ہوموسیڈاسٹیسٹی. اس میں ہومو ایکول کے لیے ہے, سیڈاسٹیسٹی اسپریڈ کے لیے ہے. ایکول اسپریڈ کا کیا مطلب ہے؟ ایکول ویریئنس یا ایکول اسٹینڈرڈ ڈیویشن. یہ ایک ہمارا اہم ایزمپشن ہے. یہ ایزمپشن جو میں نے بتایا, اگر یہ ایزمپشن درست نہ رہے تو اس کو ہم ہیٹروسیڈاسٹیسٹی کہتے ہیں. پہلے یہ دیکھیں کہ ہوموسیڈاسٹیسٹی کو ہم سمبولکلی کیسے لکھتے ہیں. ہوموسیڈاسٹیسٹی سمبولکلی وی میں ایکسپریس ہوموسیڈاسٹیسٹی از variance of ui which is equal to expected value of ui square which is equal to sigma square which is equal to some constant. اگر یہ بات درست نہ رہے تو یہ پھر کیسے ہو جائے گا؟ یعنی جب ہوموسیڈاسٹیسٹی نہ ہو اور ہیٹروسیڈاسٹیسٹی ہو تو یہ اس طرح ہو جائے گا. ویریئنس آف ui equal to expected value of ui square, یہاں تک تو ایک جیسا ہے. دس از equal to sigma i square. یہاں پر فرق ہے. سگما آئی اسکوائر کا کیا مطلب ہے کہ جب x کی ویلیو x1 ہو تو ویریئنس سگما 1 اسکوائر ہو, جب x کی ویلیو x2 ہو تو ویریئنس کی ویلیو سگما 2 اسکوائر ہو, پھر x کی ویلیو x3 ہو جائے تو یہ سگما 3 اسکوائر, یہ بدلتا جائے. اٹس ویریبل. دس فینامینن از کالڈ ہیٹروسیڈاسٹیسٹی. البتہ ایک بات ذہن میں یاد رکھیں کہ ویریئنس آف وائی آئی جو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, ویریئنس آف وائی آئی یہ برابر ہوتا ہے ویریئنس آف یو آئی, یعنی ایرر ٹرم کے ویریئنس کے یہ برابر ہوتا ہے. اب چونکہ ایرر ٹرم کا ہم نے ادھر سے پڑھ لیا کہ اس کے ویریئنس برابر ہوتا ہے ایکسپیکٹڈ ویلیو آف یو آئی اسکوائر, تو اگر یہ چیز بدلتی ہے جیسے ہیٹروسیڈاسٹیسٹی میں بدلتی ہے تو یہ بھی بدلے گی. یعنی اگر آپ کا ایرر ٹرم جو ہے ہیٹروسیڈاسٹک ہے تو آپ کا ڈیپینڈنٹ ویریبل بھی ہیٹروسیڈاسٹک ہی ہوگا. Note the problem of heteroscedasticity is likely to be more common in cross-sectional than in time series data. یہ مسئلہ آپ کو cross-sectional problems میں زیادہ ملتا ہے. cross-sectional ڈیٹا وہ ڈیٹا جو آپ ایک ٹائم پہ کلیکٹ کرتے ہیں, ایک پوائنٹ آف ٹائم پہ کلیکٹ کرتے ہیں, اس میں زیادہ ملتا ہے. ٹائم سیریز میں یہ مسئلہ کم ملتا ہے. یہ نہیں کہ نہیں ملتا, کم ملتا ہے. In cross-sectional data, members may be of different sizes such as small, medium, large. ٹھیک ہے نا. جیسے فرمز میں آپ کہتے ہیں اسمال فرم ہے, میڈیم انٹرپرائز ہے, لارج انٹرپرائز ہے, تو ان فرمز کے سائزز مختلف ہوتے ہیں, ان کے انکم, ان کے ویلتھ, ان کے اور ان کا ایفیکٹ ان کے تمام پالیسیز پہ پڑتا ہے. اسی طرح لو, میڈیم, ہائی انکم والی کہانی ہے تو یہی سچویشن ہو جاتی ہے فیملیز میں بھی. In time series data, on the other hand, the variable tend to be of smaller order of magnitude. ٹھیک ہے, similar order of magnitude. Sorry, یہ لفظ میں غلط بول گیا. In time series data, on the other hand, variables tend to be of similar orders of magnitude. جیسے GNP ہے, کنزمپشن ہے, ایکسپینڈیچر ہے. یہ ویریبل چونکہ یہ ہم اصل میں یہ ایگریگیٹ ویریبل ہوتے ہیں, اور ایگریگیٹ ویریبل میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اگر اسمال اور میڈیم اور لارج اور ان کے انکم پلس کر دیا جائے تو اوور آل ایفیکٹ جو ہمارے پاس آتا ہے, جو اوور آل سم ہمارے پاس آتا ہے, اس میں ویریبلٹی بہت کم ہو جاتی ہے. تو یہ ہم نے دیکھا ہے. چلے جی,
یہ تو تھوڑا سا انٹروڈکشن ہو گیا اور پاسٹ کے ساتھ ہمارا مٹیریل کس طرح کنیکٹ ہوتا ہے ہم نے یہ بتا دیا. اب آگے جاتے ہیں. ہوموسیڈاسٹیسٹی آپ کس طرح گراف کی مدد سے کیسے شو کر سکتے ہیں. یہ گراف بنایا گیا یہاں پر, اور یہ گراف کو سمجھنے کے لیے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایک کمرے میں ہیں, ابھی جس کا آپ ایک کمرے میں ہیں, اور یہاں جہاں ابھی ماؤس پوائنٹر موجود ہے یہ جگہ, یہ اس کمرے کا ایک کونا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک لائن جو آئی ہے یہ کمرے, یہ ایکس ایکسس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, اس کمرے میں ایک لائن گئی ہے. اسی طرح اس کے ورٹیکل ایک اور لائن گئی ہے, یہ اس کے وائی ایکسس ہے. اور ان دونوں کے ورٹیکل ہائٹ پہ, کیونکہ یہ دونوں تو فرش پہ ہیں, یہ انکم والی لائن, یہ سیونگ والی لائن تو فرش پہ ہے. یہ لائن جو جا رہی ہے اوپر چھت کی طرف جا رہی ہے, یہ ورٹیکل ہے. ٹھیک ہے نا, یہ زیڈ ایکسس ہے. تو یہ 3 ڈائمینشنل گراف ہے. اس میں انکم ہے ایکس, اس میں سیونگ ہے وائی, اور اس میں جو ہے ورٹیکل جو میں نے بتایا چھت کی طرف جو لائن جا رہی ہے وہ ڈینسٹی کو شو کر رہا ہے. بہرحال یہ انکم کا کم لیول ہے, یہ ماڈریٹ لیول ہے, یہ انکم کا ہائی لیول ہے. آپ غور کر رہے ہیں کہ انکم کے کم لیول پہ بھی جو سیونگ کی شیپ بن رہی ہے, اور انکم کے ماڈریٹ لیول پہ جو شیپ بن رہی ہے, اور انکم کے ہائی لیول پہ جو شیپ بن رہی ہے, وہ سب ایک جیسی ہے. خاص طور پہ ہیٹروسیڈاسٹیسٹی اگر ہوتی تو یہ اسپریڈ ایک جیسا نہ ہوتا, یہ اسپریڈ, یہ منیمم سے میکسیمم تک فاصلہ ایک جیسا نہ ہوتا. ٹھیک ہے, اگر لیکن ہوموسیڈاسٹیسٹی میں یہ فیصلہ ایک جیسا ہوتا ہے. ابھی ہوموسیڈاسٹیسٹی ہے تو یہ جسٹ ایک جیسی شیپ آ رہی ہے. اب اگلے میں, اور ہوموسیڈاسٹیسٹی کو ہم ایکویشن میں کس طرح بتاتے ہیں, اے سے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور گراف پہ اے سے بتاتے ہیں. اب اگلے سلائیڈ میں آپ کو ہیٹروسیڈاسٹیسٹی ایسے ہی گراف میں بتاتا ہوں. یہ اب دوسرا, اب ہیٹروسیڈاسٹیسٹی آپ دیکھیں, ایکویشن میں تو ایسے بتاتے ہیں, گراف پہ اس طرح بتاتے ہیں. یہ اسی طرح کا وہ کمرے والے اگزامپل سمجھ لیں. یہاں کم انکم پہ آپ دیکھیں ویریشن, اور یہ دیکھیں نا منیمم اور میکسیمم کے درمیان فاصلہ, اور پھر ماڈریٹ انکم پہ اور پھر ہائی انکم پہ یہ فاصلہ بہت زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا, تو یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ویریشن کم ہے. ٹھیک ہے, اکثر آبزرویشن ڈیٹا کے سینٹر کے قریب ہے, یہ اس ڈیٹا کا سینٹر ہے, لیکن پھر آبزرویشن ڈیٹا کے سینٹر سے دور جانا شروع ہو جاتی ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں کافی دور ہو گئی ہیں. اس ڈیٹا میں ہیٹروسیڈاسٹیسٹی موجود ہے. ویسے اس کو لیپٹوکارڈک کہتے ہیں, اس کو میزو کارڈک کہتے ہیں, اور اس کو پلیٹی, ذرا فلیٹ ہے نا تو پلیٹی کارڈک کہہ دیتے ہیں. تو بہرحال یہ اگر آپ کے ڈیٹا میں ہیٹروسیڈاسٹیسٹی موجود ہو تو وہ یہ بیہیویئر شو کرے گا. جو ہم نے پہلے بتایا یہ والا اس طرح کا بیہیویئر شو نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا, یہ بیہیویئر شو کرے گا. اور یہ بیہیویئر ہوتا بھی ہے جب آپ کی انکم بڑھتی ہے تو آپ کا سیونگ پیٹرن ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ہیٹروسیڈاسٹیسٹی آتی کہاں سے, اس کے کیا سورسز ہیں؟ ایک اہم سورس ہے لرننگ اینڈ ایکسپیرئنس کرو ایفیکٹ, جو مینجمنٹ سائنسز میں ہم بہت پڑھتے ہیں کہ لرننگ جب آپ کی ہو جاتی ہے تو آپ کے ایررز کم ہونے لگتے ہیں, آپ کام بہتر کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی ایک آسان مثال ہے کہ جب آپ شروع میں ٹائپنگ اگر آپ سیکھ رہے ہوں تو آپ کے پر پیج نمبر آف مسٹیکس بہت زیادہ ہوتی ہیں, لیکن جب کافی عرصے تک آپ پریکٹس کرتے رہتے ہیں تو پھر ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ آپ پیجز کے پیجز ٹائپ کرتے ہیں اور غلطی کوئی نگلیجیبل, پر پیج مسٹیکس نگلیجیبل ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے. اس میں جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ ایرر لرننگ ماڈلز ہیں. ٹھیک ہے نا, یا لرننگ ایکسپیرئنس کرو ایفیکٹ اس کو کہہ دیتے ہیں. ایز پیپل لرن, their error of behavior becomes smaller over time. This is called learning or experience curve effect. ٹھیک ہے نا, تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایررز کم ہونے لگتے ہیں. In this case, sigma I square is expected to decrease as time increases. یعنی ٹائم جب جو بڑھتا ہے تو سگما I square کی ویلیو کم ہوتی جاتی ہے. یہ میں اگلے سلائڈ پہ جا کے پھر واپس آتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ اسی طرح کا گراف ہے. یہ آپ کے پاس ایکس ایکسس پہ ٹائم ہے, اور وائی ایکسس پہ آپ کے پاس ٹائپنگ ایرر ہے, اور زیڈ ایکسس پہ وہی ڈینسٹی ہے. اور شروع میں آپ یہ دیکھیں منیمم سے میکسیمم کے درمیان فرق بہت ہی زیادہ ہے.
پھر یہ فرق کم ہو جاتا ہے، پھر بہت کم ہو جاتا، ٹھیک ہے نا. یہ جب کم ٹائم پہ یہ تھوڑی پریکٹس کی ہو تو ایرر بہت زیادہ، ایرر میں ویریشن بہت زیادہ ہوتا ہے. ماڈریٹ عرصے تک پریکٹس کر لیں تو کافی فرق پڑ جاتا ہے، اور پھر بہت ہی زیادہ عرصے تک پریکٹس کر لیں تو یہ فرق بڑا ہی نیگلیجبل ہو جاتا. تو یہ ہے لرننگ اینڈ ایکسپیرئنس کرو ایفیکٹ، ٹھیک ہے. تو سگما آئی اسکوئر وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا جاتا ہے. ایز این ایگزامپل کنسیڈر دا فگر 11.3 وچ ریلیٹ دا نمبر آف ٹائپنگ ایرر میڈ ان اے گیون ٹائم پیریڈ آن اے ٹیسٹ ٹو دا آرز پٹ ان ٹائپنگ پریکٹس، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو جو گراف بتایا گیا ہے کہ یہ پہلا ٹیسٹ تھا جب آپ کے ایررز کی انہوں نے دے ریکارڈ کیا اور جب آپ نے تھوڑی پریکٹس کی تھی. کچھ عرصے بعد دوبارہ ٹیسٹ ہوا اور ظاہر ہے اس دوران آپ پریکٹس کرتے رہے تو آپ کے مسٹیکس کم ہو گئے، اور پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ ٹیسٹ ہوا تو پھر تو آپ نے بہت زیادہ پریکٹس کر لی تھی تو ویریشن بہت کم ہو گئی. ایز ڈیٹا کلیکشن، اس کی ایک اور ایگزامپل بھی ہے. ایز ڈیٹا کلیکشن ٹیکنیک امپرووز سگما آئی اسکوائر از لائکلی ٹو ڈیکریز، ٹھیک ہے. خاص طور پہ آج کل جو کمپیوٹرائز ڈیٹا کلیکشن فارمز آ گئے ہیں اور وہ کمپیوٹر خود ہی موقع پر ہی کتنے سارے غلطیاں آپ کو ڈیٹیکٹ کروا دیتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا آپ کے ایررز کم ہو رہے ہیں. اسی طرح کمپیوٹرائز پروسیسنگ سے آپ کے رپورٹس میں غلطیاں کم ہو رہی ہوتی ہیں. بالفرض banks that have sophisticated data processing equipment are likely to commit fewer errors in monthly or quarterly statement of their customers than banks without such facilities. ٹھیک ہے. تو خیر آج کل تقریباً تمام بینک میں اچھے کمپیوٹرائز فیسلٹیز ہیں، لیکن آپ اس کو کسی اور انسٹیٹیوشن کو دیکھ لیں تو لیکن مسئلہ آئیڈیا یہی رہے گا. آگے بڑھتے ہیں. یہ ایکسپیرئنس کرو ایفیکٹ جو میں نے ابھی ڈائیگرام تھا وہ آپ کو بتا دیا، تو اب اس میں ہم آگے بڑھتے ہیں. مور ڈسکریشنری انکم، یہ ایک بات ہے جب آپ کے پاس انکم بڑھتی ہے، اور انکم جو ہے نا یہ اٹ از پاسپورٹ ٹو سویلائز لائف. اور نتیجتاً جب آپ کی انکم بڑھتی ہے تو آپ کے پاس جو ہے نا چوائسیز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. جو ایک وقت تھا انکم نہیں تھی تو نمک منڈی میں تھکو کے سامنے گزرتے تھے، سر جھکا کے گزر جاتے تھے، یا شیراز رونق کے سامنے گزرتے، پی سی کے سامنے گزرتے، بس آرام سے چپ چاپ گزر جاتے تھے. پھر انکم آ گئی اور اچھی آ گئی، اللہ سب کو نصیب کرے، تمام مسلمانوں کو، پوری امت کو. تو پھر سچویشن بدل جاتی ہے. پھر آدمی جاتا ہے کرسی پہ بیٹھ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور فلاں یہ لے آؤ اور وہ لے آؤ. تو پھر رویہ بدل جاتے ہیں. تو آپ کے چوائسیز، اور یہ چوائسیز اس قیمت میں نہیں ہوتی جس قیمت پہ آپ پرانی چیزیں خریدتے ہیں. تو یہ آپ کے سیونگ پیٹرن کو، آپ کے بہت ساری چیزوں کو متاثر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. بہت کچھ کو متاثر کرتا ہے. آپ کا لائف سٹائل چینج ہوتا ہے تو بہت کچھ چینج ہو جاتا ہے. تو اس میں آپ کے انکم بڑھتا ہے تو آپ کے سیونگ پیٹرن، آپ کے اور کئی چیزیں ہیں اس میں ویریشن آنے لگتی ہے. ہیئر سگما آئی اسکوائر از لائکلی ٹو انکریز وتھ ٹائم. اس سلسلے میں مجھے ایک لطیفہ یاد آیا. آج میں ذرا لطیفے زیادہ سناؤں گا، ایک آدھ سناتا رہوں گا اور بھی شاید سنا دوں. مجھے مسئلہ یہ ہے کہ آج کا ٹاپک کافی میں دیکھ رہا ہوں کہ خشک ہو رہا ہے، تو میں درمیان میں ایک آدھ اس طرح بات کہہ دوں گا. ایک بندے کو میں جانتا ہوں، نام بتانا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ شروع میں ہم اس کو کہتے تھے کہ اس کے سامنے ذکر کر لیتے تھے کہ ملک پیک آ گیا ہے، اور ملک پیک بالفرض کریم آ گیا، بالائی آ گئی ہے. تو اکثر اس طرح کہتا تھا کہ یہ پتہ نہیں یہ اب کیا ہے، کون سے کیمیکلز ڈالتے ہیں اور کیا چیزیں کرتے ہیں، اور یہ تو ماں باپ کا بھی اس کا پتہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے اعتراضات بہت کرتا تھا. ہم سمجھتے ہیں بڑا دیندار آدمی ہے اور اس کو شاید یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، لیکن پھر اللہ نے ہمیں دکھانا تھا، اللہ نے اس بندے کو مالدار کر دیا. اور حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب ہمارے ایک دوست کے سامنے اس نے یہ کہہ دیا اور فخر سے کے ساتھ کہا کہ آج میں نے تعویذ والی چائے پی ہے. شاباش سے تب مجھے صحیح ہنسی آئی. بہرحال تو does the saving pattern tend to be more volatile. volatile کا یہی مطلب ہے کہ ویریشن بہت زیادہ ہو گئی. ویسے یہ volatile لفظ ذہن میں رکھیں کیونکہ بعد میں سر جو آرش گارش ماڈل اور کچھ اور چیزیں تو اس میں یہ وولیٹیلیٹی کا وہ بہت زیادہ ذکر کریں گے. So a saving pattern tend to be more volatile with increasing income.
Similarly, companies with large profit are generally expected to show greater variability in dividend policies. تو آگے جاتے ہیں, بس بات سمجھ آ گئی ہے. تو ایک بات یاد رکھیں کہ مور انکم مینز مور ہیٹروسیڈاسٹیسٹی, اور یہ انکم ہو اور یہ سیونگ ہو تو آپ کو شروع میں ویریشن بہت کم ہے اور آخر میں ویریشن بہت زیادہ ہو گئی. یہ دیکھیں منیمم سے میکسیمم تک ڈسٹینس بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. آؤٹ لائرز ایز اے سورس آف ہیٹروسیڈاسٹیسٹی, ایک اہم سورس ہیٹروسیڈاسٹیسٹی کا ہے وہ ہے آؤٹ لائرز. اور آؤٹ لائرز کیا ہوتے ہیں؟ ڈیٹا میں روٹین سے بہت چھوٹی آبزرویشن یا روٹین سے بہت بڑی آبزرویشن, ان کو ہم آؤٹ لائرز کہتے ہیں. یا میں اگین ریپیٹ کر رہا ہوں, ڈیٹا میں روٹین سے بہت چھوٹی آبزرویشن یا روٹین سے انتہائی بڑی آبزرویشنز کو ہم آؤٹ لائرز کہتے ہیں. اس طرح کے آؤٹ لائرز جو ہیں وہ ڈیٹا میں کافی ویریشن لے کر آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس طرح کے آبزرویشن اگر ڈیٹا میں سے نکال دیا جائے تو ویریبلٹی پہ بہت زیادہ فرق, اگر آؤٹ لائرز کو آپ باہر کر دیں تو ویریبلٹی پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. یہ جو انہوں نے ادھر چلی کی ایگزامپل دی ہے, یہ میں ایگزامپل آپ کو نیکسٹ سلائڈ پر گراف میں بتا رہا ہوں. دس از این ایگزامپل آف آؤٹ لائرز. یہ جو جگہ ہے یہ چلی کو شو کر رہا ہے. اب ویسے تو یہ ابھی بھی آپ کو باقی ڈیٹا سے بہت دور نظر آ رہا ہے, لیکن حقیقتاً یہ اس سے کہیں زیادہ دور ہے. اصل میں یہ گراف اگر آپ دیکھیں تو ایکس ایکسس پر کنزیومر پرائسز, ٹھیک ہے نا, پرسنٹیج چینج ان کنزیومر پرائسز, مطلب انفلیشن شو کیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور دوسری طرف وائی ایکسس پر جو ہے اسٹاک پرائسز شو کیے گئے ہیں, پرسنٹیج چینجز ان اسٹاک پرائسز. لیکن آپ غور کر رہے ہیں کہ ایکس ایکسس پہ بھی یہاں پر دیکھیں آتے آتے 10 کے بعد یہ دیکھیں یہاں گراف میں بریک شو کیا گیا ہے, کیونکہ 10 کے بعد 26 سے اتنا قریب نہیں آ سکتا, وہ تو بہت دور آئے گا. وہ تو ہم نے گراف کو توڑا ہے جس کی وجہ سے جلدی نظر آ گیا ہے, ٹھیک ہے. یعنی گراف کا کچھ حصہ توڑ دیا ہے, ڈیلیٹ کر دیا درمیان سے, تبھی یہ جلدی قریب آ گیا ہے. اسی طرح ادھر جو ہے یہ اسٹاک پرائسز ہیں تو یہ 10 تک تو ہیں, اس سے آگے ہم نے گراف کو توڑا ہے تبھی 25 اتنے قریب نظر آ رہا ہے. اور اس کی وجہ سے آپ کو یہ چلی اتنا قریب ہے, یہ ایکچولی بہت زیادہ دور ہے. ادھر جس طرح ماؤس میں لے جا رہا ہوں ادھر بہت دور ہے. تو اتنی دور آبزرویشن کا جو بیسیکلی آؤٹ لائر ہے اور باقی تمام ممالک سے بہت مختلف ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے باقی ممالک کا ڈیٹا قریب قریب ہے اور اس کا بہت دور ہے. اس طرح کا آؤٹ لائر ہو تو وہ جو ہے نا آپ کے ڈیٹا میں جو ہے ہیٹروسیڈاسٹیسٹی لانے کا سبب بنے گا. اس کے علاوہ کچھ اور سورسز بھی ہیں ہیٹروسیڈاسٹیسٹی کے. ایک اہم سورس ہے اور وہ ہے وائلیٹنگ ایزمپشن 9 آف CLRM, کلاسیکل لینئر ریگریشن ماڈل. ایزمپشن 9 کیا ہے؟ دیٹ ریگریشن ماڈل از کریکٹلی اسپیسیفائڈ. یہ وہ سر کیا کہتے تھے کہ یہ بہت بڑا کوشچن ہے, کیونکہ ہمیں خود پتہ نہیں کہ ایکچوئل اس کی شیپ کیا ہے, اور ہم روٹین میں لینئر ایکویشن ایزیوم کر رہے ہوتے ہیں. سپوز کہ وہ کوادریٹک ہو, سپوز کہ وہ لاگریتمک ہو, سپوز کہ وہ ایکسپونینشیل ہو, سپوز کہ وہ کوئی اور شیپ ہو, آپ اس کو لینئر ایزیوم کر رہے ہیں. اس سے مسئلہ بنے گا, ٹھیک ہے نا, اس سے مسئلہ بنے گا, اس سے ہیٹروسیڈاسٹیسٹی آ جائے گی. اچھا, اس میں ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے, بعض ویریبل آپ کو ماڈل میں انکلوڈ کرنے چاہیے, آپ نے نہیں انکلوڈ کیے, اس سے بھی ہیٹروسیڈاسٹیسٹی آ جائے گی, ٹھیک ہے. ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. بالفرض یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ماڈل میں ملٹی کولنریالٹی کا مسئلہ آ گیا تھا, آپ نے اس مسئلے کی خاطر بعض ویریبل ماڈل سے اومٹ کر دی ہیں, باہر کر دی ہیں, ان کو تو باہر کر دیا ہے, لیکن اس کی وجہ سے ماڈل سے اسپیسیفائی نہیں ہوا اور اس میں ہیٹروسیڈاسٹیسٹی کا پرابلم آ گیا, تو یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. Another source of heteroscedasticity is skewness. اب skewness کیا ہے؟ skewness جو ہے ڈیٹا میں لارجر سائڈ پہ یا اسمالر سائڈ پہ بہت بڑی آبزرویشن آؤٹ لائرس کی موجودگی ہے, بس یہ skewness ہو جاتی ہے. آؤٹ لائرس بہت زیادہ ہیں ایک سائڈ پر, ڈیٹا ایک سائڈ پر سکیوڈ ہے, یا پازیٹیو سائڈ پہ یا نیگیٹو سائڈ پہ, لیکن سکیوڈ ہے, اس سائڈ پہ زیادہ زور کر رہا ہے ڈیٹا. اگر اس طرح ہے, اور اس طرح ہمارے پاس اکنامکس میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ایگزامپل آر اکنامک ویریبل سچ ایز انکم, ویلتھ, ایجوکیشن. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ اٹ از ویل نون دیٹ ڈسٹریبیوشن آف انکم اینڈ ویلتھ ان موسٹ سوسائٹیز از ان ایون.
کیوں؟ لوگ انکم اور ویلتھ کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں اور نتیجتاً آپ کو انکم ایک طرف کنسنٹریٹڈ نظر آتا ہے، بہت زیادہ ہیوز آپ کو کچھ تھوڑے سے لوگ ہیں بٹ دے ہیو اے لاٹ آف ویلتھ، اور ہیو ناٹس بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ڈسٹریبیوشن ان ایون ہو جاتی ہے اور اسکیونیس آ جاتا ہے ڈیٹا میں. یہ بھی ہیٹروسکیڈاسٹیسٹی کا سورس ہوگا. Other source of heteroscedasticity such as David Henry notes heteroscedasticity can also arise because incorrect data transformation. آپ نے ڈیٹا میں ٹرانسفارمیشن کیے ہیں، کوئی ریشوز لیے ہیں، کوئی فرسٹ ڈفرینس سیکنڈ ڈفرینس کیلکولیٹ کیا جو سر ہمارے سامنے بولتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ انکریکٹ کیے ہیں، اس سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. اور ڈیٹا کا فارم، وہ خیر ویسے ہم نے ادھر بھی بات کر لی تھی کہ ماڈل کا فارم اگر غلط ہو بالفرض اس کو لاگ لینئر ہونا چاہیے، آپ نے لینئر لیا ہوا ہے تو مسئلے ہو سکتے ہیں. ایکسپونینشیل ہونا چاہیے، آپ نے لینئر لیا ہوا ہے تو مسئلہ ہو سکتا ہے. اس ہیٹروسکیڈاسٹیسٹی کے کیا کانسیکوینسز ہیں، اس کے کیا نتائج ہیں، اس کی بات کرتے ہیں. اچھا جی، پہلی بات یہ کہ وی کی ناٹ اپلائی دا فارمولا آف ویریئنس آف دا کوفیشنٹ ٹو کنڈکٹ ٹیسٹ آف سگنیفیکینس اینڈ کنسٹرکٹ کانفیڈنس انٹرول. پہلی بات تو یہ کہ جو ریگریشن ایکویشن میں آپ اس کا اصل مطلب یہ ہوا، ایک منٹ میں اسٹریٹا میں یہ آپ کو بتاتا ہوں، یہ بات میں اسٹریٹا میں بتاتا ہوں. سپوز آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ ریگریس کرتے ہیں، کس کو آپ ریگریس کرتے ہیں؟ پرائس کو، کہ کار کس پرائس پہ بکے گی اس کے ویٹ پہ، ٹھیک ہے نا، آپ ریگریس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ریگریشن کا ماڈل آپ کو پتہ ہے، یہ سمپل سی کمانڈ ہے اور اس کے یہ رزلٹ آ جاتا ہے. یہ جو چیز ابھی ہمیں بتا رہی ہے وی کین ناٹ اپلائی فارمولا فار ویریئنس، یہ اسٹریٹا بائی ڈیفالٹ جو فارمولا اپلائی کرے گا اور یہ ویریئنس اسٹینڈرڈ ڈیویشن یا ویریئنس آئیں گے، یہ غلط فارمولے سے آئے ہیں. اور اگر یہ غلط ہے تو آگے ٹی بھی غلط ہے، آگے یہ پی ویلیو بھی غلط ہے، یہ کانفیڈنس انٹرول سارا غلط ہے اگر یہ جگہ غلط ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں. ایک بات تو یہ اہم ہو گئی کہ فارمولا غلط جگہ سے کیلکولیٹ ہو رہا ہے. If error term is heteroscedastic, then the OLS estimate do not have the minimum variance property. دوسرا جو مسئلہ ہے کہ آرڈینری لیسٹ اسکوائر میں ایک پراپرٹی ہے کہ دے آر بیسٹ. آرڈینری لیسٹ اسکوائر اسٹیمیٹس کے خوبی ہے دے آر بیسٹ. بیسٹ کا کیا مطلب ہے؟ دے آر بلو. بیسٹ کا بلو میں آرڈینری لیسٹ اسکوائر اسٹیمیٹس آر بلو. بلو میں یہ بی جو ہے اٹ از فار بیسٹ. بلو کہتے ہیں، بلو اسٹینڈ فار بیسٹ لینئر ان بائس اسٹیمیٹ، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ جو بیسٹ لفظ ہے یہ منیمم ویریئنس کے لیے ہے کہ آپ کسی بھی پروسیجر سے یہ حاصل کریں، یہ اسٹیمیٹ حاصل کریں. اور بھی پروسیجرز ہیں. تو یہ جو کلاسیکل لینئر ریگریشن ماڈل ہے یہ جو آپ کو اسٹیمیٹ دے گا دے ول بی بیسٹ. بیسٹ کا مطلب ہے ان کا ویریئنس منیمم ہوگا، ان کا ویریئنس منیمم ہوگا. یہ بیسٹ لفظ ہم تب استعمال کرتے ہیں. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات درست، اگر ہیٹروسکیڈاسٹیسٹی موجود ہے تو یہ بات درست نہیں رہے گی. دے ول نو لانگر بی بیسٹ، ٹھیک ہے. The ordinary least square estimate do not have the minimum variance property in the class of unbiased estimator. They are inefficient in small samples. Further, they are asymptotically also inefficient. تو یہ ذرا پرابلم ہے، ٹھیک ہے نا. The estimated coefficient remain unbiased statistically. Unbiased رہتے ہیں، بیسٹ نہیں رہتے. unbiased کا مطلب ہے کہ ان کا سینٹر اب بھی ہے، جو اگر ہیٹروسکیڈاسٹیسٹی نہ ہوتی تو جو سینٹر ہوتا اب بھی وہی سینٹر ہے. یہاں تک تو صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ویریشن بڑھ رہی ہے. That means the property of unbiasedness of OLS estimation is not violated by the presence of heteroscedasticity. اصل مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ The forecast based on the model with heteroscedasticity will be less efficient. جو فورکاسٹنگ آپ کریں گے اٹ ول بی لیس ایفیشینٹ، ٹھیک ہے.
لیس ایفیشینٹ کی کیا کہانی ہے، آپ اس کو ادھر اس ڈائیگرام سے سمجھیں. یہ آپ کے دو فوجی صاحبان ہیں، انہوں نے فائرنگ کی ہے اپنے وہ جو ٹارگٹ ان کے سامنے لگے ہوتے ہیں اس پر انہوں نے فائرنگ کی. ایک کی فائرنگ ہم نے ساری جو اس کے گرد ہم نے دائرہ بنایا تو اس کے گرد ایک چھوٹے سے دائرے کے اندر سارے فائر اکٹھے ہو گئے. دوسرے کے لیے جو ہم نے دائرہ بنانا چاہا تو اس کا بہت بڑے ریڈیس والا دائرہ بن رہا تھا کیونکہ اس کے فائر ایک دوسرے سے دور پڑے ہوئے تھے. ہم کہیں گے اٹ از مور ایفیشینٹ، اٹ از لیس ایفیشینٹ. یہ سارے آبزرویشن اپنے سینٹر کے قریب ہیں، یہ آبزرویشن اپنے سینٹر سے بہت دور چلے گئے ہیں، یہ اٹ از لیس ایفیشینٹ. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ جو آرڈنری لیسٹ اسکوائر میتھڈ ہے، اگر آپ کے پاس ہیٹروسکیڈاسٹسٹی موجود ہے تو اسٹیمیشن جو ہے وہ پھر آپ کو پاس جو اسٹیمیٹس آئیں گے دے ول بی لیس ایفیشینٹ. اس میں اس طرح کے مسئلے آ جائیں گے، لیس ایفیشینٹ اسٹیمیٹس آئیں گے. ٹھیک ہے، زیادہ بہتر اسٹیمیشن نہیں ہوگی، ویریشن ان میں بہت زیادہ ہو جائے گی. یہاں ویریشن کم ہے، یہاں ویریشن کم ہے، یہاں بہت زیادہ ہے. اب ہیٹروسکیڈاسٹسٹی کو ہم ڈیٹیکٹ کیسے کرتے ہیں؟ In most of cases involving econometric investigation, heteroscedasticity may be a matter of intuition, educated guess, prior empirical experience or sheer speculation. تو یہ آپ کو اندازے سے، انٹیوشن سے، گیس ورک سے اس کا کافی کچھ سمجھ آ جاتی ہے. Some of the formal and informal methods are used for detecting heteroscedasticity. And most of these methods are based on examination of OLS residual. یہ جو OLS residual ہے UI، یہ اوریجنل UI تو ظاہر ہے کہ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ تو پاپولیشن میں ہوتا ہے، اس کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، یہ اس کا اسٹیمیٹ ہے. تو ریزیجول کا جو اسٹیمیٹ ہے اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے اور اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کی کیا سچویشن چل رہی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ کچھ تو نیچر آف پرابلم سے بھی پتہ چل جاتا ہے. ویری آفن دا نیچر آف پرابلم انڈر کنسیڈریشن سجیسٹ ویدر ہیٹروسکیڈاسٹسٹی از لائکلی ٹو بی پریزنٹ اور ناٹ. بالفرض اگر آپ کراس سیکشنل ڈیٹا کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور آپ کے پاس جو یونٹس ہیں، جو یونٹ آف انالیسز ہے، دے آر ہیٹروجینک. بالفرض آپ کے اسٹڈی میں اسمال سیمپل بھی ہیں، میڈیم سیمپل بھی ہے، لارج اسمال فرمز بھی ہیں، میڈیم فرمز بھی ہیں اور لارج فرم بھی ہیں. تو ان اسمال فرمز کے انکم لیول کچھ اور ہوتا ہے، ان کا لائف کی طرف، ہر چیزوں کی طرف اپروچ کچھ اور ہوتا ہے. میڈیم والوں کا الگ ہوتا ہے اور لارج والوں کا الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ان کی اپروچز، ان کی پالیسیز بہت مختلف ہوتی ہیں، تو ان کا جو ہے نا سارا آپ کو واضح طور پہ جو ہے نا ان کے پالیسیز میں اور ویریشن نظر آئے گی، اور یہی ویریشن جو ہے ان کا اس میں بھی آ جائے گی. ہیٹروسکیڈاسٹسٹی والے جو مسئلہ ہے اس میں بھی یعنی ہوموسکیڈاسٹک نہیں رہیں گا سچویشن، ہیٹروسکیڈاسٹک بن جائے گی. آپ کچھ گرافیکل میتھڈ بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ گرافیکل میتھڈ یہاں تو خیر لمبی کہانی لکھی ہوئی ہے، لیکن میں آپ کو گراف میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ کیا کر سکتے ہیں. آپ بیسیکلی یہ کر سکتے ہیں کہ اسٹیمیٹڈ ویلیو آف وائی، ڈیپینڈنٹ ویریبل کی اسٹیمیٹڈ ویلیو اور ایرر ٹرم کی اسٹیمیٹڈ ویلیو کا اسکوائر. پھر دیکھیں، اسٹیمیٹڈ ویلیو آف وائی یعنی ڈیپینڈنٹ ویریبل کی اسٹیمیٹڈ ویلیو، اور یہاں پر جو ہے نا ایرر ٹرم کی اسٹیمیٹڈ ویلیو اور اس کا اسکوائر. ٹھیک ہے، ایرر ٹرم کی اسٹیمیٹڈ ویلیو کا اسکوائر، ان دونوں کے درمیان آپ گراف بنا سکتے ہیں. یہاں ایکس ایکسس پہ یہ ویلیو لے لیں، وائی ایکسس پہ یہ ویلیو لے لیں اور ان کا گراف بنا دیں. اگر آپ کے گراف کا پیٹرن اس طرح ہے ہموار ہے تو یہ نو ہیٹروسکیڈاسٹسٹی کو یعنی ہوموسکیڈاسٹسٹی کو یہ شو کر رہا ہے. ورنہ باقی شیپ یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، آل آف دیم شوز پریزنس آف ہیٹروسکیڈاسٹسٹی. ٹھیک ہے، ان میں سے بعض سے تو یہ لگ رہا ہے، بالفرض اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس کا شیپ شاید آپ نے غلط لیا ہوا ہے. آپ لینئر ایزیوم کر رہے ہو، یہ تو پیرابولک ہے، یہ تو پیرابولک ہے، تو شاید آپ نے ایکویشن غلط لی ہوئی ہے. اچھا، یہاں پر آپ لینئر ریزیوم کر رہے ہیں اور شاید یہ ایکسپوننشل ہے، اس کی وجہ سے مسئلہ ہے. تو بہرحال بعض اور جگہوں پر کچھ اور مسائل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ گراف آپ کیسے بناتے ہیں؟
یہ گراف آپ کیسے بناتے ہیں اور گرافیکل میتھڈ سے اس کو کیسے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کس طرح کرتے ہیں اسٹریٹا میں. یہ ویسے اسٹریٹا کا میں نے ادھر بھی بتایا ہوا ہے. اس کا جو کمانڈ ہے وہ ہے ریسیجولس ورسز فٹڈ پلاٹ. یہ RVF پلاٹ یہ کمانڈ ہے. یہ کیسے کرتے ہیں یہ ذرا دیکھیں. دیز آر، یہاں پر وائی ایکسس پہ ہم نے ریزیجول رکھے ہوئے ہیں. یہ اسکویئرڈ ریزیجولس ہیں لیکن ہیں ریزیجول، اور یہ ہے فٹڈ ویلیو. سو دس از ایکچولی ریزیجول ورسز فٹڈ پلاٹ. یہ کمانڈ ویسے میں نے ادھر بھی لکھی ہوئی ہے. یہ اسٹریٹا میں آپ یہ کمانڈ کیسے چلاتے ہیں یہ میں بتا رہا ہوں. یہ میں آپ کو اسٹریٹا میں بتا رہا ہوں. اس کے لیے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ نے ریگریشن کمانڈ کو چلانا ہے جو ہم پہلے سے چلا چکے ہیں. اب آپ نے یہاں پر لکھنا ہے RVF اور پلاٹ. یہ لکھ کر بس جسٹ انٹر پریس کر دیں اور تھوڑی دیر بعد دیکھیں آپ کو یہ گراف مل جائے گا. تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے، ممکن ہے آپ کے کمپیوٹر میں نہ ہو. میرا کمپیوٹر ذرا پرانا ہے. تو یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو شیپ ہے، یہ دیکھیں نا، فٹڈ ویلیو کی ویلیو جب 4000 ہو تو آپ کے پاس یہ دیکھیں کتنی چھوٹے سرکل میں سارے آبزرویشن آ رہے ہیں. اور بالفرض بعد میں 6000 پہ دیکھیں سرکل کا ریڈیس کتنا بڑھ رہا ہے. یہ وہ فوجی ہے کہ جسے اب فائرنگ بہت دور دور ہو گئی ہے. 8000 پہ ذرا اور دیکھیں کتنا بڑا سرکل ہو رہا ہے. تو یہ پرابلم ہے، آبزرویشن ایک دوسرے سے بہت دور جا رہی ہیں. یہ ہیٹروسیڈاسٹیسٹی کے پریزنس کو شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ویسے یہ میں نے آپ کے لیے یہ گراف بھی ایک ادھر رکھ دیا تھا. یہ گراف بھی میں نے اس پریزنٹیشن میں بھی رکھ دیا ہے اس طرح. ریزیجول ورسز فٹڈ پلاٹ. اس کے علاوہ آگے ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ گراف آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں کہ وائی سائڈ پر آپ اسی طرح ریزیجول رکھیں اور ایکس سائڈ پہ اسٹیمیٹڈ ویلیو آف وائی کے بجائے اسپیسیفک ایکس رکھ لیں. یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اچھا جی، کچھ فارمل میتھڈ ہیں اسٹیمیشن کے. یہ تو انفارمل میتھڈ تھے، گراف وغیرہ اور یا اندازے وغیرہ انفارمل تھے. اب فارمل میتھڈ آپ کو اسٹیمیشن کے بتاتا ہوں، اور اس کے لیے مختلف اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ ہیں. یہ 6-7 ٹیسٹ مجھے نظر سے گزرے ہیں تو میں نے ان کے نام لکھ دیے ہیں. لیکن سر نے ان پر جس پر کنسنٹریٹ کیا ہے زیادہ وہ یہ ٹیسٹ ہے BPG ٹیسٹ، جس کو آپ اگر اسٹریٹا میں امپلیمنٹ کریں گے یو ول رائٹ ہیڈ ٹیسٹ. یہ کمانڈ ہے. اس کے علاوہ وائٹس جنرل ہیٹروسیڈاسٹیسٹی ٹیسٹ، جس کو اگر آپ اسٹریٹا میں امپلیمنٹ کریں گے یو ول رائٹ آئم ٹیسٹ کاما وائٹ. یہ میرا خیال میں آئم سائنسز والوں کا ہے. ٹھیک ہے. تو آئم ٹیسٹ کاما وائٹ. اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں کمانڈ بھی آپ ریگریشن کمانڈ کے بعد ہی چلائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ ریگریشن کمانڈ ہم نے دی ہوئی ہے. تو چلیں ہم اس کو ٹرائی کرتے ہیں. میں اس کو ٹرائی کر رہا ہوں. یہ دیکھیں ریگریشن کمانڈ ہم نے پہلے دی ہوئی ہے. ہم نے RVF بھی دیکھ لی ہے. اب اس طرح کرتے کہ ادھر ہیڈ ٹیسٹ کر لیتے ہیں. ہیڈ ٹیسٹ کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ہیٹروسیڈاسٹیسٹی کا ٹیسٹ ہو گیا. اور اس ہیٹروسیڈاسٹیسٹی کا یہ وہ BPG ٹیسٹ ہے. پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ اس کا نل ہائپوتھیسس ہے کانسٹنٹ ویریئنس. کانسٹنٹ ویریئنس کا مطلب ہے کہ نل ہائپوتھیسس میں ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ دیئر از نو ہیٹروسیڈاسٹیسٹی، یعنی ہم ایزیوم کر رہے ہیں دیئر از ایکچولی ہوموسیڈاسٹیسٹی. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ نے آگے دیکھ کر جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ P ویلیو ہے، پرابلٹی آف گریٹر دین کائی اسکوائر. یہ کائی اسکوائر ٹیسٹ اس میں استعمال ہوتا ہے. بہرحال کائی اسکوائر ٹیسٹ کی یہ ویلیو آ گئی، یہ پرابلٹی بڑی ہے. اگر یہ 0.05 سے کم ہے تو آپ نے یہ نل ہائپوتھیسس ریجیکٹ کرنا ہے، جیسے ابھی ہم ریجیکٹ کریں گے. اور ریجیکٹ کریں گے تو کانسٹنٹ ویریئنس والی بات ریجیکٹ ہو جائے گی، ہوموسیڈاسٹیسٹی والی بات ریجیکٹ ہو جائے گی، اور یہ ہیٹروسیڈاسٹیسٹی کا مسئلہ ہے جو موجود ہے یہاں پر. اچھا، دوسرا وہ آئم سائنسز والوں کا IM ٹیسٹ. آئم ٹیسٹ کے ساتھ آپ نے کاما کر کے وائٹ لکھ دینا اور انٹر پریس کر دینا. ٹھیک ہے. تو آئم ٹیسٹ وائٹ کر دیں. اور اس کا بھی نل ہائپوتھیسس ہے وہی والا ہے. کانسٹنٹ ویریئنس وہاں لکھا ہوا ہے، یہاں ہوموسیڈاسٹیسٹی ایک ہی بات ہے. یعنی ہم کانسٹنٹ ویریئنس کو یا ہوموسیڈاسٹیسٹی کو ایزیوم کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر اگر آپ پرابلٹی دیکھیں گے یہ P ویلیو تھی، یہ P ویلیو بڑی خطرناک ہے.
0.00 یعنی 0.01 سے بھی کم ہے, 0.05 سے پکے کم ہے. تو یہ بھی ہم ہیٹروسیڈاسٹیسٹی کو ہی جو ہے نا بتا رہا ہے. باقی یہ ہیٹروسیڈاسٹیسٹی کا کچھ سورسز بھی بتا رہا ہوتا ہے, جیسے سکیونیس ہے, کوٹوسس ہے وغیرہ. سکیونیس کی وجہ سے بھی کافی ہیٹروسیڈاسٹیسٹی اس ڈیٹا میں موجود ہے. تو یہ لیکن ہمارے لیے یہ بات کافی ہے کہ بس ہیٹروسیڈاسٹیسٹی موجود ہے. تو دس از ہاؤ وی ڈیٹیکٹ ہیٹروسیڈاسٹیسٹی. دس از ہاؤ وی ڈیٹیکٹ ہیٹروسیڈاسٹیسٹی. ٹھیک ہے. یہ اچھا, یہ میں نے کسی اور جگہ ڈیٹا پر کمانڈ چلائے تھے اور ان کے یہ رزلٹ بھی میں نے ہیڈ ٹیسٹ کا رزلٹ اور ایم ٹیسٹ وائڈ کا رزلٹ بھی میں نے آپ کے لیے رکھ دیا کہ آپ کو پریزنٹیشن میں بھی موجود رہے. آگے جاتے ہیں. اب اگر ہیٹروسیڈاسٹیسٹی موجود ہے تو آپ کو ریمیڈیز کیا ریمیڈیز کرنی ہے, آپ نے ڈیٹا کے ساتھ کرنا کیا ہے, یہ اب اس کی بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ریمیڈیز کی کیوں ضرورت ہے. As we have seen, heteroscedasticity doesn't destroy the unbiasedness and consistency property of, but they are no longer efficient, not even asymptotically. یہ مسئلہ ہے ایفیشنسی کے, ڈیٹا ایفیشنسی کا مسئلہ. ٹھیک ہے نا, آپ سیمپل سائز لارج بھی کر لیں تو بھی ایفیشنسی کا مسئلہ لگا رہتا ہے. یعنی the estimates are no longer efficient. کیا کریں. ٹھیک ہے, یہ میں نے بتایا نا وہی, یہ وہ والا فوجی ہے کہ جس کے فائرز جو ہے نا ایک دوسرے سے بہت دور ایریا میں جلے جاتے ہیں. وہ جو سرکل بنتا ہے بہت بڑے ریڈیس کا بنتا ہے, یہ وہ والا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ سیمپل سائز بڑھانے سے بھی حل نہیں ہو رہا. دس لیک آف ایفیشنسی میک دا یوزول ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ پروسیجر آف ڈوبیس ویلیو. تو جو روٹین کا ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ پروسیجر ہے وہ جو ہے مشکوک ہو جاتا ہے. کون سا ایریا مشکوک ہو جاتا ہے یہ ذرا دیکھیں. یہ ذرا اوپر جا کے ٹیسٹ میں بتا دیتا ہوں کہ کون سا ایریا مشکوک ہو گیا ہے. دیکھیں میں نے بتایا اسٹینڈرڈ ایرر جو ہے یہ انفارمیشن غلط ہے, اور جب یہ غلط ہے تو اس سے آگے یہ ٹی ٹیسٹ والی ویلیو بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ سارا غلط ہے. ٹھیک ہے. سو ایک تو ٹیسٹنگ آف ہائپوتھیسس کا یہ ایریا, اور دوسرا یہ چیز جو ہے نا they are not efficient. coefficients ٹھیک ہے unbiased ہیں but they are not efficient. اور نتیجتاً یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اس کے بیس پہ جتنی اسٹیمیشن آپ کرو گے وہ اسٹیمیشن بھی ایفیشینٹ نہیں رہے گی. تو کافی کچھ مسئلہ ہے, اس لیے ریمیڈیز ضروری ہیں. اب آپ کیا ریمیڈیز کر سکتے ہیں. ریمیڈیز دو اپروچز ہیں. اب آپ کو وہ جو ایکس کے مختلف لیول ہیں اس پہ سگما آئی جو ہے اگر وہ نون ہو, اور اس بات کا امکان ویسے بہت کم ہے, بڑی کیا کہتے ہیں بنی اسرائیل کی گئے قسم کا ایزمپشن ہے, بڑے مشکل قسم کا ایزمپشن ہے, پریکٹیکل میں لائف میں بہت ہی مشکل ایزمپشن ہے. اگر آپ کو سگما آئی نون ہو اور اگر وہ نون نہ ہو, اور جنرلی نون نہیں ہوتے, بہرحال اگر نون ہوں تو یو گو فار GLRM, جنرلائز لی اسکوائر ریگریشن ماڈل, یا جس کو میتھڈ آف ویٹڈ لی اسکوائرس کہتے ہیں. آپ ادھر آ جاتے ہیں. اف سگما آئیز آر نون اینڈ آڈز آر اگینسٹ اٹ, امکان کم ہے لیکن بہرحال اف سگما آئی اسکوائر آر نون دا موسٹ اسٹریٹ فارورڈ میتھڈ آف کریکٹنگ ہیٹروسیڈاسٹیسٹی از بائی مین آف ویٹڈ لی اسکوائر. یہ GLRM کو یہ بھی کہتے ہیں ویٹڈ لی اسکوائر. فار اسٹیمیٹرز 10 obtained are blue. اگر اس پروسیس سے پھر آپ اسٹیمیٹس معلوم کریں گے تو they will be blue. when sigma I square are when they are known, یہ میں تو تھوڑی سی مزید ڈیٹیل بتا رہا ہوں, تو پھر use generalized least square GLS method to transform the original model into a new model. تو اوریجنل ماڈل کو آپ نئے ماڈل میں کنورٹ کریں گے اور پھر اس کی مدد سے اسٹیمیشن کریں گے. کیسے؟ سپوز یہ آپ کا اوریجنل ماڈل ہے, یہ آپ کا اوریجنل ماڈل ہے. آپ کیا کرتے ہیں, سگما آئی تو آپ کو نون ہے, آپ سگما آئی پر ان کو ڈیوائڈ کر دیں, اس ایکویشن کو ڈیوائڈ کر دیں, ایکویشن ایسے ہو جائے گی. ڈیوائڈ ہو گیا. جب سگما آئی پہ ڈیوائڈ ہو گیا تو اب آپ کیا کریں کہ وائی آئی بائی سگما آئی کو وائی آئی اسٹار کر لیں, بی زیرو بائی سگما آئی کو بی زیرو اسٹار کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر میں نے تھوڑا سا کام کیا, بی ون کو ویسے ہی رہنے دیا اور سگما آئی سے ایکس آئی کو ڈیوائڈ کر دیا. ٹھیک ہے. اور جو نیا ایکس آئی بنایا اس کو میں نے ایکس آئی اسٹار کے دیا, بی ون کو اس نے نہیں چھیڑا.
اور یو آئی بائی سگما آئی کو میں نے یو آئی اسٹار کر دیا. ٹھیک ہے. اب یہ جو نیا ٹرانسفارم ماڈل ہے اس کو آپ روٹین کے ریگریشن سے اسٹیمیٹ کر لیں. جب اسٹیمیٹ کریں گے تو آپ کے بی زیرو اسٹار کا اسٹیمیٹ آ جائے گا, بی ون کا اسٹیمیٹ تو سیدھا آ جائے گا. جو بی ون کا اسٹیمیٹ آ جائے وہ تو آپ سیدھا ادھر پٹ کر لیں. لیکن بی زیرو اسٹار کا آ گیا نا, بی زیرو تو نہیں آیا, ہمیں تو بی زیرو چاہیے. اس کا کیا کریں گے وہ میں ادھر نیچے بتا دوں گا. البتہ پہلے ایک بات دیکھ لیں کہ ویریئنس آف وی آئی اسٹار از اکول ٹو ویریئنس آف یو آئی اسٹار از اکول ٹو ایکسپیکٹڈ ویلیو آف یو آئی اسٹار اسکوائر. یہ وہی یہ اسکوائر میں اندر بھی لگا سکتا تھا لیکن اسٹار کے ساتھ اسکوائر ذرا برا لگتا تو میں نے باہر لگا لیا. اب یو آئی اسٹار کیا چیز ہے؟ وہ ہے یو آئی بائی سگما آئی. یو آئی اسٹار کیا چیز ہے؟ یو آئی بائی سگما آئی. اس کی جگہ یو آئی اسٹار کی جگہ میں نے یہ ویلیو لگا لی. اب ایکسپیکٹڈ ویلیو تو صرف رینڈم پورشن پہ کام کرتا ہے. چونکہ سگما آئی اگرچہ ویریبل ہے لیکن رینڈم نہیں ہے تو یہ باہر آ جائے گا. یہ اسٹاکاسٹک پورشن پہ لگتا ہے. ایکسپیکٹڈ ویلیو اسٹاکاسٹک پورشن پہ لگتی ہے, اس پہ نہیں لگتی. اگرچہ ویریبل ہے لیکن اس پہ نہیں لگتی, یہ نان اسٹاکاسٹک ہے. تو سگما آئی اسکوائر ادھر آ گیا اور یہ ادھر لگ گیا. اس پر جب آپ ایکسپیکٹڈ ویلیو لیں گے تو اس کی ایکسپیکٹڈ ویلیو بھی سگما آئی اسکوائر ہے جس طرح ہم پہلے بتا چکے ہیں, اور اس کے بھی سگما آئی اسکوائر. اور جب یہ کٹ جائے تو یو گیٹ 1. اس کا مطلب ہے ویریئنس آف یو آئی از اکول ٹو 1 وچ از کانسٹنٹ. مطلب ہے آپ نے ہیٹروسیڈاسٹیسٹی ریموو کر لی ہے اور اب آپ ہوموسیڈاسٹیسٹی میں آ گئے ہیں. میتھمیٹیکلی آپ نے یہ بات پروو کر لی ہے. لہٰذا اب آپ او ایل ایس میتھڈ اپلائی کر سکتے ہیں. کس پر؟ اس ماڈل پر. یہ ماڈل آپ کو بیٹا 1 کی ویلیو تو ضرور ڈائریکٹ دے دے گا. وہ ادھر بھی بیٹا 1 ہے ادھر بھی بیٹا 1 ہے, مسئلہ نہیں ہوگا. بیٹا 0 کا کیا کریں گے؟ بیٹا 0 کا یہ کریں گے کہ بیٹا 0 برابر ہے بی 0 بائی سگما آئی. اسی کو معمولی چینج کر کے بیٹا 0 آپ ایسے معلوم کر سکتے ہیں, بیٹا 0 اسٹار برابر ہے بیٹا 0 بائی سگما آئی. اگر اسی سگما آئی کو ادھر ملٹیپلائی کر دیں تو بیٹا 0 ول بیکم سگما آئی انٹو بیٹا 0 اسٹار. بیٹا 0 اسٹار آپ کو اسٹیمیشن سے مل جائے گا, اس کو سگما آئی سے ملٹیپلائی کر لیں, یو ول گیٹ بیٹا 0 اور آپ کا ماڈل اسٹیمیٹ ہو جائے گا. تو اس طریقے سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اچھا جی, آگے جاتے ہیں جی. وین دیز سگما آئیز آر ناٹ نون, اگر یہ نون نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ اور یہ کام جو ہے یہ وائٹ صاحب کا ہے, جو اس کو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا وہ ٹیسٹ بھی ہم پڑھ رہے تھے. اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ اس بندے نے ہیٹروسیڈاسٹیسٹی پر کافی کام کیا ہوا ہے. تو وہ کیا کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی سگما آئی اسکوائر آپ کو نون نہیں ہے, یہ تو آپ کو نون نہیں ہے. آپ ایسا کریں, ان کی جگہ ان کی پراکسی یوز کر لیں. اور پراکسی اس کا کیا, وہ جو یو آئی اسکوائر ہے, وہ جو ایرر ٹرم اسٹیمیٹڈ ایرر ٹرم کا اسکوائر ہے, وہی استعمال کر لیں سگما آئی اسکوائر کی جگہ. ٹھیک ہے. اور اس طرح پھر آپ کا یعنی روٹین کا او ایل ایس پروسیجر ہی پھر چلے گا. ٹھیک ہے نا. ایس ایچ ایس بائی وائٹ ریپلیس دا سگما آئی اسکوائر بائی یو آئی اسکوائر, یو آئی اسٹیمیٹڈ اسکوائر. ٹھیک ہے. اور یہ کہاں سے آئیں گے؟ یہ او ایل ایس سے آئیں گے. دا جنرل فارمولا فار دا ویریئنس, ویریئنس کا فارمولا بیٹا 1 کے ویریئنس کا فارمولا آپ کا جو ہے نا جنرل فارمولا, جو ہوموسیڈاسٹیسٹی کو ایزیوم نہیں کرتا, وہ فارمولا یہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کو لگے گا کہ یہاں تو سگما اسکوائر بائی سمیشن ایکس آئی ہول اسکوائر ہے, سمیشن ایکس آئی اسکوائر ہے, وہ ہوموسیڈاسٹیسٹی کو ایزیوم کر کے آتا ہے, ورنہ اصل فارمولا یہ ہے. یہ جنرل فارمولا ہے. اس فارمولے میں سگما آئی اسکوائر کی جگہ یو آئی اسٹیمیٹڈ اسکوائر یہ لگا لیں تو یہ ویریئنس کا فارمولا ہو جائے گا, بیٹا 1 کے ویریئنس کا فارمولا. اس کو روبسٹ ویریئنس کہتے ہیں. اور اسی کا روٹ لے لیں تو یو ول گیٹ روبسٹ اسٹینڈرڈ ایررز. ویریئنس کا روٹ لے لیں تو اس کا روٹ لے لیں. اسٹریٹا میں آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اسٹریٹا میں یہ کمانڈ لگا کے کاما, یعنی وہی ریگریشن کی کمانڈ لگا کے کاما لکھ کے روبسٹ لکھنا ہے. باقی یہ سارا کچھ آپ کو اسٹریٹا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود ہی جانتا ہے. آپ نے ریگریشن یہ کمانڈ دینی ہے, روبسٹ لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ خود ہی وہ اسٹینڈرڈ ایرر وغیرہ کو بدل دے گا, وہ فارمولے بدل دے گا. دس ریمیڈی ہیز نو افیکٹ آن ہائپوتھیسس آف اوور آل سگنیفیکنس. اوور آل سگنیفیکنس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, اس کا تعلق انڈیویجول سگنیفیکنس سے ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ ذرا ادھر دیکھیں. چلیں وہ کمانڈ پھر ذرا دیکھ لیتے ہیں.
یہ تو اوریجنل کمانڈ ہے، ٹھیک ہے نا. ریگریشن پرائس کو ہم ویٹ پہ ریگریس کر رہے ہیں. ابھی میں نے روبسٹ نہیں کیا. اب چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ہیٹروزیگوسٹی موجود ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ کمانڈ دوبارہ لے کر اور یہاں پر ہم کاما لکھ کر یہاں وائٹ لکھ لیتے ہیں، سوری روبسٹ لکھ لیتے ہیں. روبسٹ لکھ لیتے ہیں اور انٹر پریس کر لیتے ہیں. یاد رکھیں یہ اس جگہ کو متاثر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. اگر آپ کو تھوڑا بہت فرق ادھر نظر بھی آئے تو وہ اہم نہیں ہوگا، اس جگہ کو یہ متاثر نہیں کرتا. امکان ہے کہ یہ اس جگہ کو متاثر کر دے، لیکن وہ بھی کوئی ضروری نہیں، لیکن امکان ہے کہ وہ اس جگہ کو متاثر کر دے. چلے دیکھتے ہیں. آپ پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس نے ادھر ٹیبل دی نہیں ہے. روبس لکھنے کے بعد جب ہمارے پاس آؤٹ پٹ آیا تو اس نے یہ ٹیبل دی نہیں، کیونکہ اس پر وہ متاثر نہیں کرتا اس کو، ٹھیک ہے. دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرانے ایف کی ویلیو تھی 29.42، اب ہے 27.51. معمولی فرق آ گیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل فرق یہ ہے کہ رزلٹ پہلے بھی ہائیلی سگنیفیکنٹ تھا، اب بھی ہائیلی سگنیفیکنٹ ہے. مطلب ہے ادھر اوپر کوئی چینج نہیں آیا، یہاں اہم نہیں ہے. چینج آیا ہے اصل اسٹینڈرڈ ایرر کالم میں. دیکھیں اسٹینڈرڈ ایرر پر اس نے روبسٹ لکھ لیا، اور اسٹینڈرڈ ایرر کی ویلیو اگر آپ دیکھیں یہ چینج ہو گئی ہیں، اور ان ویلیوز کے چینجز سے آگے سارا کچھ چینج ہو جائے گا. اور اس میں امکان ہے کہ یہ ویلیوز چینج ہو جائیں. ابھی تو خیر چینج نہیں ہوئی، لیکن یہ امکان ہوتا ہے کہ یہ ویلیوز چینج ہو جائیں. ابھی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے ہی آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ بعض اوقات اس طرح کے پروسیس سے اگر ہیٹروزیگوسٹی ہو اس کے باوجود بھی کوئی بعض اوقات تو بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. اوکے، تو یہ تو ہو گیا جی اس کی ریمیڈی، ٹھیک ہے. دس ریمیڈی البتہ یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا کہ اٹ ہیز نو افیکٹ آن ہائپوتھیسس آف اوور آل سگنیفیکنس، رادر افیکٹ دا ہائپوتھیسس آف انڈیویجول سگنیفیکنس. یہ میں نے آپ کے لیے وہ کمانڈ بھی ادھر لکھ لیے ہیں. یہ روبسٹ کمانڈ چلانے سے پہلے ہے. کمانڈ صرف اتنا ہو تو کیسا رزلٹ آتا ہے، اور کمانڈ جب روبسٹ ساتھ لکھ لیں تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے، یہ بھی میں نے آپ کے لیے رکھ دیا اس میں. اینڈ تھینک یو ویری مچ. سو دس واز آل اباؤٹ ہیٹروزیگوسٹی. ہوپ فلی کہ آپ کو یہ آپ اس کو پریزنٹیشن کو دیکھیں اور آپ کو یہ آپ کے ریسرچ پیپر میں بھی ہیلپ کرے اور آپ کے ایگزام پیپر میں بھی ہیلپ کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے جی اس کو آپ کلوز کر دیتے ہیں.